میری اماں نے میرے بہتر مستقبل کا سوچ کر میری شادی اپنی کزن سے کروا دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ایک عیش بھری زندگی گزاروں اور ان کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہ ترسوں۔ لیکن شادی کی رات ہی مجھے ایسی تکلیف ملی تھی کہ جس کا اندازہ شاید میری ماں کو ہرگز بھی نہیں تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پیسے والا ہے اور سائیں لوگ ہیں، تم خوش رہو گی۔ میں اماں کی بات مان گئی تھی کہ میں بھی غربت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ بہت خوشی خوشی میں اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سائیں کے گھر پہنچی اور دلہن بنی ان کی بستر پر بیٹھی تھی۔ جب سائیں کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے جو میرا حال کیا میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا۔ میری ماں کا تعلق بھی ایک سائیں گھرانے سے تھا۔ میری اماں وڈیرے کی بیٹی تھی جو منہ میں سونے کا چمچ رکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ میری اماں بتایا کرتی تھیں کہ ان کے آگے پیچھے ہر وقت دو دو نوکرانیاں رہتی تھیں اور انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاؤں کی کئی زمینیں میری اماں کے نام تھیں۔ وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن پھر ان کی قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ غریبی کا شکار ہو گئیں۔ اسی لیے جب میری شادی کا وقت آیا تو میری ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی ایک اونچے گھرانے میں کریں گی جہاں مجھے اماں کی طرح خود ترسی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ماں کی بات جھوٹ لگتی تھی کہ وہ کسی وڈیرے کی بیٹی ہیں، کیونکہ میں نے تو آج تک کبھی اپنے ننھیال والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے ایسی ہی جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہیں۔ لیکن جب اماں نے میرے رشتے کے لیے اپنے ہی خاندان میں بات کی تو اماں کے کزن نے میرے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اماں نے رشتے کا یہ پیغام نہ جانے کس کے تواسط سے بھیجا تھا اور جواب بھی مثبت آیا۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ اماں کا تعلق واقعی ایک بڑے خاندان سے تھا۔ اماں کا کزن عامر اکیلا ہی بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا اور گاؤں کا وڈیرا تھا۔ اماں نے یہ سوچ کر میرا رشتہ اپنے کزن سے طے کر دیا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ سائیں لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اماں خود بھی ایسے ہی گھرانے سے تھیں۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے میں نے فوراً شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ میں بھی ایسی زندگی سے تنگ آ گئی تھی جہاں مجھے ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ میں نے ساری زندگی اماں ابا کو ایک ایک روپے کی خاطر جھگڑتے دیکھا تھا اور لگتا ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ ابا کو اماں پر شک کرنے کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا کہ اماں چوری چھپے اپنے گھر والوں سے ملتی ہے اور ایک نہ ایک دن ابا کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر سکون کا سانس لیتی تھی کہ اب میری شادی ہو جائے گی تو مجھے یہ روز روز کے جھگڑے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے نوکروں نے ہمارے گھر شادی کے لیے بہت سا سامان پہنچایا تھا اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہتی تھی کہ ایک سے ایک عالی شان جوڑا میرے لیے آیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسے جوڑوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت ہی عجیب لگی تھی کہ اماں کا کزن ابھی تک ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا تھا۔ ہر بات کے لیے اس کے ملازم ہمارے گھر آتے۔ میں نے جب یہی بات اماں سے پوچھی تو وہ کہنے لگیں، وہ بڑے لوگ ہیں، ہمارا چھوٹا سا گھر ان کے شایان شان نہیں۔ میرے ابا ایک معمولی سے ڈرائیور تھے اور ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ابا صبح کے گئے رات کو گھر لوٹتے۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں جمع ہو پاتے تھے کہ ہمارے گھر کا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا۔ اکثر اماں کا ابا سے اس بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا۔ ابا اماں کو لاکھ سمجھاتا کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اماں بس غصے میں بولتی ہی چلی جاتی۔ جب اماں نے میرا رشتہ اپنے کزن سے کرانے کی بات کی تو ابا نے سختی سے مخالفت کی اور کہہ دیا کہ وہ میرا رشتہ اتنی بڑی عمر والے بندے سے نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر بھی اماں سے ناراض تھے کہ اماں نے اپنے خاندان والوں سے چوری چھپے رابطہ کر ہی لیا۔ ابا میرا رشتہ اماں کے خاندان میں نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اماں نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ جیسے ابا کی ہر بات کی مخالفت ہی کریں گی۔ اماں نے ابا سے لڑ جھگڑ کر میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور ابا بیچارہ ہمیشہ کی طرح جھگڑے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اماں نے خود ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی بساط کے مطابق وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ابا اب خاموش سے رہنے لگے تھے۔
اور شادی کی رات ہی مجھے ابا کی خاموشی کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ ابا نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ ابا میری اماں کے گھر کے ڈرائیور تھے اور وہ اماں کو پڑھائی کے لیے گاؤں سے شہر لے جایا کرتے تھے۔ میری اماں کے والد جو ایک وڈیرے تھے، انہیں میرے باپ پر بہت بھروسہ تھا اور میری اماں کو ابا کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کچھ ہی وقت میں اماں کو ابا سے محبت ہو گئی تو اماں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن ابا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اماں کے باپ کے ایک معمولی سے ملازم تھے، جبکہ اماں ایک گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی تھی۔ لیکن اماں کے سر پر محبت کا جنون سوار تھا، وہ ابا کو مستقل اپنی محبت کے لیے مناتی رہی۔ ایک دن ابا بھی جذبات کے آگے ہار کر اماں سے اقرار محبت کر بیٹھے۔ اماں جانتی تھی کہ یہ بات جب ان کے باپ کو پتہ چلے گی تو وہ ان دونوں کو سنگسار کر دیں گے یا پھر گاؤں کی پنچایت ابا کے خلاف کوئی سخت فیصلہ سنا دیں گی۔ اس لیے جب ایک دن اماں پڑھائی کے لیے شہر آئیں تو پھر وہ پلٹ کر واپس نہ گئیں، بلکہ انہوں نے شہر میں ہی ابا سے نکاح کر لیا اور وہ دونوں شہر میں ہی پھنس گئے۔ لیکن اماں کے والد ایک رئیس وڈیرے تھے، ان کے لیے اماں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اماں کے والد نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاؤں لے گئے۔ یہ بات پنچایت میں تو نہ کہی کیونکہ اس طرح میرے نانا کی عزت پر آنچ آتی، لیکن میرے نانا نے خود ہی میرے ماں باپ کو مارنے کا ارادہ کر لیا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میری ماں امید سے ہو گئی۔ اور جب یہ بات نانا کو پتہ چلی تو نانا نے اپنی بیٹی کی زندگی بخش دی۔ اماں نے اپنے ہونے والی اولاد کی خاطر نانا کے قدموں میں گر کر اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگی، اور نہ جانے نانا کو کیسے رحم آ گیا۔ نانا نے یہ کہہ کر ان دونوں کو گاؤں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس گاؤں میں پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اماں ابا الٹے قدموں شہر واپس آ گئے تھے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر گاؤں نہ دیکھنے کی قسم کھا لی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب غریبی دروازے پر دستک دیتی ہے تو محبت کھڑکی کے راستے میں نکل جاتی ہے۔ اماں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابا ایک معمولی سے ڈرائیور تھے اور اماں ہمیشہ سے ایک شاہی زندگی گزارتی آئی تھیں۔ شروع میں تو محبت کی خاطر اماں نے حالات کی تنگی برداشت کی، لیکن میری پیدائش ہوئی اور میری ضروریات بھی ان کی زندگی میں شامل ہوئیں تو ابا کا ہاتھ مزید تنگ ہو گیا۔ ابا کے لیے میرے خرچے برداشت کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ ایک کمپنی میں ڈرائیور کی نوکری کر رہے تھے اور ان کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، جبکہ ہم لوگ بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اور وہیں سے اماں ابا کے جھگڑوں کا آغاز ہوا۔ اماں تنگ دستی سے اس قدر عاجز آ گئی تھیں کہ انہیں اب ابا سے محبت بھی نہ رہی تھی، یا شاید ان کی محبت غریبی کی نظر ہو گئی تھی۔ میں جیسے جیسے پروان چڑھ رہی تھی اپنے گھر میں روز کے جھگڑوں سے تنگ آ رہی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح اس غریبی سے چھوٹ جاتی تھی اور مجھے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے جب اماں نے میرے سامنے اپنے کزن کی رشتے کی بات کی تو میں فوراً ہی مان گئی۔ یہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے میں اس گھر سے نکل سکتی تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو تو نہیں دیکھا تھا، بتایا تھا کہ ان کا کزن عمر میں بڑا ہونے کے باوجود بھی ایک خوبصورت نوجوان نظر آتا ہے، اس کے اپنے باغات ہیں اور بہت سی زمینیں ہیں۔ اماں نے بتایا تھا کہ ان کے کزن دراصل بچپن سے ہی اماں کی حویلی میں بڑے ہوئے تھے، کم عمری میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے نانا انہیں اپنی حویلی میں لے آئے تھے۔ اماں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ عامر کے ساتھ ہی گزارا تھا اور اماں عامر کی عادتوں کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ اماں باتوں باتوں میں عامر کا ذکر کرتیں تو بتانا نہیں بھولتی تھیں کہ وہ اماں کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال کرتا تھا۔ میں نے اکثر اماں ابا کے جھگڑوں میں بھی عامر کا نام سن رکھا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ عامر اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد بہت سی جائیداد کا وارث بن گئے، اور پھر جب میرے نانا نانی کا انتقال ہوا تو میرے نانا نے آخری وقت میں اپنی ساری جائیداد بھی عامر کے نام منتقل کر دی تھی، کیونکہ اماں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ ابا کی وجہ سے اماں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور اب اماں نے میرا رشتہ عامر کے ساتھ اس لیے طے کر دیا تھا کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ عامر سائیں لوگ ہیں اور ان لوگوں جیسا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت تو مجھ پر شادی کے بعد کھلی۔ میں دلہن بنی، سرخ رنگ کا جوڑا پہنے، بہت ساری چوڑیاں ہاتھوں میں سجائے، مہندی سے اپنے ہاتھوں پر اپنے ہونے والے شوہر کا نام لکھوائے میں بہت ہی خوش تھی۔ ایک وڈیرے کی بیوی بن کر میں پورے گاؤں کی ایک عزت دار عورت بن جاتی جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے، اور جب رخصت ہو کر میں حویلی پہنچی تو واقعی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں میری ماں
پل کر جوان ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری ماں نے کیسی شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ شاید اسی لیے وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ابا سے جھگڑتی تھیں۔ ایک نوکرانی نے مجھے عامر کے کمرے تک پہنچا دیا، اور میں بستر پر بیٹھ کر اس کی منتظر تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوشی میرے انگ انگ سے کوٹ رہی تھی۔ مستقبل کے طوفان سے بے خبر میں کھلی آنکھوں سے اپنے آنے والی زندگی کے سہانے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی کی چکا چوند نے میری آنکھیں خیرہ کر دی تھیں۔ یہ اونچی اونچی دیواریں مجھے بہت ہی خوبصورت محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر مجھے کیا خبر تھی، انہی دیواروں میں میرے ارمانوں کا مقبرہ بننے والا ہے۔ عامر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے سے ان کی عمر کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل گاؤں کے ایک کڑگل جوان لگ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ میری طرف قدم اٹھا رہے تھے، مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا تھا کہ وہ میرے حسن کی تعریف کریں گے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے مجھے چوٹی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو اپنے ہتھیلی میں دبا کر انہوں نے مجھے مزید اپنے قریب کیا، اور اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی، عامر نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ باقی وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سالوں اس چہرے سے نفرت کی ہے۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، ہر چیز سے انہیں نفرت ہے۔ اس کے بعد وہ بری طرح میرے جذبات کو رونتے ہوئے مجھے بے وقت کرتے چلے گئے۔ انہوں نے ہر حد پار کر دی تھی اور میرے وجود کو پوری طرح زخمی کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کی جان لیوا اذیت کے بعد عامر مجھے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر لائے تھے اور ایک دوسرے بڑے سے کمرے میں لے آئے تھے۔ عامر نے اس بڑے سے خالی کمرے میں مجھے بند کر دیا اور خود دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس ساری رات میں سسک سسک کر روتی رہی۔ میرے ارمان ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ ہر بات سے بے خبر میں اپنے نصیبوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں غربت کی زندگی سے نکل کر اس ظالم کی دنیا میں چلی آئی تھی۔ میری شادی کے وقت میری ماں اپنے جس کزن کی تعریف میں دن رات ایک کر رہی تھی، اس نے تو مجھے کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو پہلی ہی نظر میں مجھے ایسے دھتکارا تھا کہ میں ساری زندگی خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی اس بڑی بڑی دیواروں والے کمرے کے اندر روشن دان سے چھن کر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک بوڑھی سی ملازمہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اسے التجا کی کہ وہ مجھے یہاں سے باہر نکال دے۔ اس نے میرے آگے پانی بڑھایا اور کہنے لگی، بی بی جی، ابھی تو آپ کی سزا شروع ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی۔ نہ جانے وہ کون سی سزا کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے پوچھا، میری کون سی سزا شروع ہونی ہے؟ میں نے کون سی خطا کی ہے؟ میری بات سن کر اس ملازمہ نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ بیٹی، کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے حصے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ غلطی تمہاری ماں نے کی تھی، لیکن سزا تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ مزید کہتی، پیچھے سے عامر سائیں آ گئے تھے۔ ملازمہ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی اور عامر سائیں میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں صرف اپنا قصور جاننا چاہتی تھی۔ عامر سائیں نے کہا، تم اپنا قصور جاننا چاہتی ہو تو سنو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بلقیس کی بیٹی ہو۔ بلقیس کی، جس کی وجہ سے سالوں پہلے میری عزت برباد ہوئی۔ تم اس بلقیس کی بیٹی ہو جس نے ہمارے خاندان کی روایات کو مٹی میں رون دیا تھا۔ تمہاری ماں اور میں بچپن کے ساتھی تھے۔ تمہارے نانا نے بچپن میں میری اور تمہاری ماں کی منگنی کر دی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ماں کو اپنی عزت سمجھا اور اپنی جان سے بڑھ کر اس سے محبت کی، ہر لمحہ اس کا خیال رکھا، لیکن تمہاری ماں ایک ڈرائیور کی محبت کا شکار ہو کر ہمارے منہ پر کلک مل گئی۔ ساری برادری ہم پر تھو تھو کرنے لگی اور سب سے زیادہ میرا تماشا بن گیا، کیونکہ تمہاری ماں نے ایک ڈرائیور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ تمہارے نانا تمہارے ماں باپ کو پکڑ کر اس حویلی میں لائے تھے تو مجھے سکون محسوس ہوا کہ اب میرا بدلہ پورا ہوگا، لیکن تمہاری وجہ سے تمہاری ماں باپ کی زندگی بخشی ہو گئی اور میرا بدلہ ادھورا رہ گیا۔ میں سالوں اپنی ادھوری محبت کا ماتم بناتا رہا اور انتقام کی آگ میں چلتا رہا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا، اور جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری ماں تمہارے رشتے ڈھونڈ رہی ہے تو میں نے فوراً ہی اپنا رشتہ بھیج دیا۔ تم اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس کی جان تم میں بسی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں لے آیا
تاکہ تمہیں زندگی بھر قید کر سکوں اور تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ لیکن تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر میں حیران رہ گیا۔ تم تو ہو بہو اپنی ماں کی شکل کی نکلی۔ اتنے سال میں جس چہرے سے نفرت کرتا آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہی چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ ساری زندگی تمہیں اپنی ماں کی غلطی کا حساب چکانا پڑے گا۔ تمہاری حیثیت اس حویلی کی 4 دیواروں میں ایک ملازمہ سے بھی کم ہے۔ اس سے پہلے کہ عامر کمرے سے باہر جاتے میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے اور اب میں تھوڑا سکون چاہتی تھی، اس لیے زیادہ میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ لیکن عامر تو جیسے پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ میری کسی بھی بات کا عامر پر کوئی اثر نہ ہوا تھا اور وہ مجھے ایک دفعہ پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا تھا کہ میرا ابا کیوں اس شادی کے خلاف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایک دفعہ حویلی میں داخل ہو گئی تو حویلی کی روایات مجھے ہمیشہ کے لیے جکڑ لیں گی، لیکن میری اماں کیوں یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے اس حویلی میں آئے ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ایک ہفتہ میں اس کمرے میں قید ہو کر رہ رہی تھی۔ جب ایک ہفتے تک میری اماں کو میری کوئی خبر نہ ملی تو وہ اپنے ماں باپ سے کیا وعدہ توڑ کر گاؤں چلی آئی اور حویلی آتے ہی انہیں خبر مل گئی کہ میں قید ہوں۔ وہ عامر کے قدموں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگیں۔ عامر سائیں کے سامنے میری ماں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ سے شادی کر کے غلطی کی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب ان کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا نہ ہوا ہو۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رشتے اپنے برابر والوں سے ہی جوڑتے ہیں۔ اماں نے ابا سے محبت میں رشتہ تو جوڑ دیا، لیکن وہ اسے نبھانے میں ناکام ہو گئیں۔ اماں نے عامر سے بہت منتیں کیں کہ وہ اماں کی غلطی کی سزا مجھے نہ دے۔ عامر سائیں جو اماں کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور اماں سے انتقام لینا چاہتے تھے، جب اماں نے ان کے قدموں میں گر کر انہیں اپنی ناکام شادی کی داستان سنائی تو نہ جانے کیوں عامر سائیں کے چہرے پر ایک کرب آ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں کی تکلیف دہ زندگی پر انہیں بھی تکلیف ہوتی ہو۔ وہ اماں کے بچپن کے ساتھی تھے، شاید اسی لیے ان کے دل میں اماں کے آنسو سے رحم آ گیا تھا۔ عامر سائیں نے اماں کو معاف کر دیا تھا اور اتنا ہی نہیں بلکہ حویلی میں رہنے کے لیے جگہ بھی دینی چاہیے تھی، لیکن اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی اور اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی ہے۔ اماں واپس شہر چلی گئیں، لیکن عامر سائیں نے اماں کے نام ان کی جائیداد کا وہ حصہ کر دیا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ عامر سائیں نے مجھے بھی اپنا لیا تھا۔ میری زندگی سے مشکلوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ میں نے عامر سائیں کے ساتھ ایک بہتر زندگی کا آغاز کر دیا۔ وہ واقعی اتنے اچھے تھے جس کی اماں ان کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ بس انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کبھی کبھی اپنی پسند سے بنائے ہوئے رشتے بھی ہم نبھا نہیں پاتے، کیونکہ رشتے صرف محبت سے نہیں نبھائے جاتے بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنا ظرف بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی اپنے ظرف میں چھوٹے پڑ گئے تھے، جبکہ عامر سائیں نے اپنے بڑے ظرف سے مجھے قبول کیا تھا۔